السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصل میں یہ ٹاپک ہی ایک ایسا ٹاپک ہے کہ مطلب ہے تو اہم ٹاپک ہے، ٹھیک ہے۔ اور دنیا میں جتنی بھی آبادی ہے آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک، وہ یہ ٹاپک اس سے بھی بحث کرتا ہے۔ اور میں اس پہ کیوں تھوڑا تھوڑا ورک کرتا رہا، اس کی وجہ میں آپ کو تھوڑی سی بتا کے یہ شروع کرتا ہوں۔ ہمارے علاقے میں ملتان میں ایک شباب کلینک ہے، اور میرا شہاب کلینک ہے۔ تو شباب کلینک پہ لکھا ہوتا ہے کہ لمحوں کی غلطیاں اور صدیوں کی سزا، وہ صحیح لکھا ہوتا ہے ویسے تو۔ ملتے جلتے نام کی وجہ سے غالباً جب میں نے کلینک کھولا تو میں حیران تھا کہ یار مجھے کیا عذاب پڑ گیا، میں نے کلینک کھولا، جو بھی مریض آ رہا ہے اسی قسم کا آ رہا ہے، تو مجھے اس پہ کچھ پڑھنا پڑا۔ لیکن یہ ٹاپک اتنا وسیع ہے، یقین مانے کہ اگر ہر ہفتے لیکچر دیا جائے نا اس پہ، اور پورا سال گزر جائے تو شاید یہ چلتا ہی رہے گا، کیونکہ آپ دیکھیں نا ایک پورا سبجیکٹ ہے اور اس کے علیحدہ سے ایک اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، تو بہت بڑا ہے وہ۔ میں نے کوشش کی ہے کچھ تھوڑا سا نوٹ بنایا ہے، مختصر سے اس پہ ڈسکس کر لیتے ہیں کیونکہ ہم نے آسانی کی طرف جانا ہے۔ تو وہ آسانی والے کچھ میں نے پوائنٹس نوٹ کیے ہیں، وہ میں آپ سے ڈسکس کر لیتا ہوں۔ تو ہم آج تھوڑا سا ڈسکس کریں گے انفرٹیلیٹی پہ اور امپوٹنس، یعنی نامردی پہ، اور یعنی کہ فرٹائل نہ ہونا، کوئی میل جو ہے وہ اس ایک پارٹنر کے ساتھ رہے ایک عرصہ دراز اور اس کے یہاں اولاد نہ ہو سکے تو اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اور اس کا کیا حل ہو سکتا ہے۔ انفرٹیلیٹی کی کازز کو سر تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے جو ہے نا وہ سیکسول اعضاء میں جو ہے وہ انفیکشنز ہو سکتے ہیں، اور ویریکوسیل ہو سکتا ہے، یعنی ٹیسٹس کی جو وینز ہیں اس کا، ایجیکولیشن ایشوز ہو سکتے ہیں، اس میں آٹو امیون ڈیزیز ہو سکتی ہے کہ باڈی کے اندر جو ہے نا اس اینٹی باڈیز پیدا ہوتے ہیں اور اسی کے میل کے جو اسپرم اس پہ اٹیک کر کے اس کو ایب نارمل یا ڈیڈ کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جو ٹیسٹز ہیں وہ ماں کے پیٹ سے، جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو پھر وہ اتر کے اور نیچے آتے ہیں، بعض دفعہ وہ نہیں آ سکتے۔ اسی طرح جو ہے ٹیوبیولز جو ہے، جو سپرم کو لے کے جو نالیاں جاتی ہیں پاس ڈفرینس، وہ ان میں کوئی رکاوٹ ہو سکتی ہے، ان میں کوئی پرابلم ہو سکتی ہے۔ کوئی کروموسوم میں پیدائشی ڈیفیکٹ ہو سکتا ہے جسے کلائن فلٹر کہتے ہیں، یعنی کہ بچہ جو ہے نا وہ ڈبل ایکس وائی کے ساتھ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اس کا مائکرو پینس ہو سکتا ہے، یعنی کہ اس کا پینس جو ہے وہ بہت ہی اسمال ہو سکتا ہے، گائنیکومسٹیا ہو سکتا ہے اس میں۔ تو یہ ساری ڈفرینٹ قسم کی پرابلم ہے۔ جب سب سے پہلے تو ہم کاز جان لینا کہ کاز ہے کیا، اور اس کے جاننے میں دیر نہیں لگتی، اکثر تو لوگوں نے ٹیسٹ وغیرہ ہی کرائے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہو جاتے ہیں، یا ان سے بات چیت کر کے آسانی سے پتہ چل جاتا ہے کہ کیا کاز ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا جو اہم ترین چیزیں ہیں اس پہ دیکھیں، یہ آپ کو جوہر ہومیوپیتھک اور ڈاکٹر فتح شیر کی ایک اور بک ہے جنسی امراض، اس سے بہت سارا فائدہ ہو جاتا ہے، اس لیے میں بہت ساری ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ تو یہ ان کیسز کی میں بات کر رہا ہوں جو لوگ آتے ہیں نا اور ٹھیک نہیں ہوتے کسی بھی طریقے سے، ان کے لیے جو یہ ڈسکس ہو رہی ہے کہ وہ آسانی سے ہمارے سے کس طرح ٹھیک ہو جائے۔ جب بالکل جو ٹھیک نہیں ہو رہے، ان میں جو فتح شیر کی بکس ہیں ان میں آپ کو ٹاپک ملے گا کہ اعضائے تناسل کی حالت سب سے پہلے، جیسے آپ ایگنس کاسٹس ہے، کلیڈیم ہے، لائکوپوڈیم ہے، موسکس ہے، اس میں آپ دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا کیا حالتیں ہیں، تو مریض آسانی سے بتا دیتا ہے، اس کی کوئی ایسی پرابلم ہو تو وہ بتا دیتا ہے۔ کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں جو سیکس کے دوران پیدا ہوتی ہیں، جیسے سانس کا پھول جانا ہے، لائکوپوڈیم میں کہ سیکس کے دوران ہی نیند آنے لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ مریض نہیں کہ میں نے کئی لائکوپوڈیم کے ایسے پیشنٹ اللہ نے میرے ہاتھ سے ٹھیک کرائے ہیں جو کہ یہ نہیں کہتے کہ ہم سو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ مختلف ان کے الفاظ ہوتے ہیں کہ بے دلی پیدا ہو جاتی ہے، غنودگی سی آنے لگ جاتی ہے، دل کہتا ہے بندہ سو ہی جائے، ٹھیک ہے نا، خود بذات خود۔ اس طرح یہ خاص خاص پوائنٹ ہے، یہاں میں تھوڑا سا رک کے بتاؤں گا کہ امراض ہوتے ہیں، ایک ہم نے پڑھا ہوا ہے سب نے، مخصوص علامات، جیسے شوگر ہے اس کی مخصوص علامتیں، ٹائیفائڈ ہے اس کی مخصوص علامتیں،
السر ہے اس کی مخصوص علامتیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح جب ہمارے پاس کوئی پیشنٹ آتا ہے نا نامردی کا یا انفرٹیلیٹی کا، تو اس کی بھی ایک مخصوص علامتیں ہوتی ہیں۔ ہم نے اس میں سے کیا تلاش کرنا ہوتا ہے؟ انفرادی علامات، جو اس کی مخصوص علامات سے علیحدہ اس کی ذاتی علامات ہیں، وہ تلاش کر کے پھر ان مخصوص علامات اور انفرادی علامات کو ملا کے، جسے ہم مجموعہ علامات کہتے ہیں، اس پہ اگر دوائی دی جائے تو ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی اتنا بڑا وہ ہے نہیں۔ آخر میں اگر ٹائم ہوا تھوڑا سا تو پھر ڈسکس کریں گے کہ مریض ٹھیک اصل میں ہوتے کیوں نہیں ہیں، وہ ابھی ڈسکس کریں گے۔ تو اولیگوسپرمیا جو لو اسپرم کاؤنٹ ہے، اس میں کچھ میڈیسن تھوڑی تھوڑی ایسی ڈسکس کر لیتے ہیں، جس میں سب سے بڑا نمبر آتا ہے کونیم کا۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ مسلسل جماع کی خواہش ہوتی ہے، مسلسل، لیکن نامردی ہوتی ہے۔ اور جب بھی اسے، اس میں 2 دوائیاں آتی ہیں ہماری، اس کے میں ڈسکس کرتا ہوں۔ جماع کی خواہش کو روکے رہنا ایک عرصے تک، یا پھر جماع ہو لیکن اس میں لذت اسے محسوس نہ ہو، تو پھر انسان آہستہ آہستہ کونیم کا مریض اور پھر نامردی کی طرف وہ چلا جاتا ہے۔ اس میں دوسری دوائی ہمارے پاس سائنا ہے، جو بہت ہمارے پاس نظر انداز ہوتی ہے۔ سائنا جو لوگ ماسٹربیشن کرتے ہیں زیادہ تر، یا عزل پسندی کرتے ہیں اور سیکس کے آخری لمحات کو انجوائے نہیں کرتے، پھر ان میں آہستہ آہستہ نامردی آتی ہے۔ ان کی میرے تجربے میں جو اب بڑی دوائی آ رہی ہے وہ سائنا ہے اور کونیم ہے۔ اور لائکوپوڈیم کا جو پیشنٹ ہے وہ بھی آسانی سے ابھی میری آپ سے ڈسکس ہوئی ہے اس کے بارے میں۔ لائکوپوڈیم کا جو آئیڈیل پیشنٹ ہے نا، اس کا اور نیٹر میور والا، ان کا اوپر کا دھڑ کمزور ہوتا ہے، نیچے کا دھڑ ذرا ہیلدی ہوتا ہے۔ اور لائکوپوڈیم کا جو مریض ہے، جیسے اس میں لکھا ہوا ہے، بات بھی صحیح ہے کہ خواہش تو بہت شدید ہوگی، یعنی کہ 80 سال کا بزرگ بھی آ جائے گا نا، وہ ڈاکٹر سے اظہار کرے گا کوئی کیپسول کوئی دوائی ڈاکٹر صاحب وہ کر دیں، لیکن عملاً وہ واقعی صفر ہوگا اور غصہ ور ہوگا لائکوپوڈیم کا مریض۔ باتوں کو لوگ کی نا پتہ ہے، بات کے اندر کود پڑنا، معاملہ کسی کا ہو وہ بھی بیچ میں کودتے اور پھر مخالفت پیدا کر کے جھگڑا پیدا کرنے والا، گھروں میں اور باہر جتنے ماتحت ہیں اس سے تنگ ہوں گے۔ اور جو بہت آسانی سے لائکوپوڈیم کا مریض پہچانا جائے گا وہ ہے اسے قبض ہوگی اور گیس ہوگی، بس اس سے فوراً پہچانا جاتا ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ عمر کے لحاظ سے پوٹینسیز کو آگے پیچھے کر کے نا تھوڑا، کبھی 30 200 1 MCM اس کے مطابق تھوڑا آئیڈیا ہو جائے تو وہ لائکوپوڈیم اس پہ کام کر جاتی ہے۔ تھوجا کا جو مریض ہے نا، اس کو ہم پہچان لیں گے کہ قبض ہے، جسم پہ مسے ہوتے ہیں، ٹانگوں میں دردوں کی شکایت کرتا ہے۔ بعض پیشنٹ آتے ہیں وہ لفظ استعمال کرتے ہیں جیسے ڈاکٹر صاحب لتا دے میری جو لکڑ ہوئی پئی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ خاص طور پہ تھوجا کے ہی مریض ہوتے ہیں۔ اور اس میں قبض بھی پائی جاتی ہے۔ قبض دیکھیں ہماری جو 2 دوائیاں، ایک سینیکولا اور سلیشیا اور تھوجا، اس میں پخانہ جو ہے وہ بہت سخت ہوتا ہے، بعض دفعہ آدھا نکل کے پھر واپس چلا جاتا ہے۔ تو تھوجا جو ہے نا، یہ بھی ہماری بڑی دوائی ہے۔ میں اس وقت نامردی کی بات نہیں، انفرٹیلیٹی کی بات کر رہا ہوں۔ اور ٹریبولس جو ہے یہ ہمارے سپرم کو طاقت دیتی ہے، اور اس وقت تک جتنے بھی ہمارے ہومیوپیتھس ہیں ان میں زیادہ جن سے ملاقات ہوتی ہے، ان کے پاس سپرم کاؤنٹ کو بڑھانے کے لیے وہ جو بھی ریمیڈی اگر کسی مریض کو دیتے ہیں تو اس میں سب سے ٹاپ کا نمبر اس وقت ٹریبولس کا آ رہا ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ اعضائی تناسل جو ہے وہ کمزور ہوتے ہیں اور پیشاب مشکل سے آتا ہے، پروسٹیٹ بڑھا ہوا ہوتا ہے اور سپرم کی تعداد کو یہ بڑھاتی ہے۔ اس کے ساتھ بعض ہمارے ڈاکٹر جو دیتے ہیں، میں نے بھی دیکھا ہے، ایک کمپاؤنڈ بنا لیتے ہیں، وہ بھی اچھا کام کرتا ہے، جس میں ایوینس ٹائیوا ہے اور لیسیتھن اور ڈیمینا، لیکن لیسیتھن بھی 3x میں اور ڈیمینا بھی 3x میں اگر اس کے ساتھ شامل کی جائے تو زیادہ اچھا کام کر لیتی ہے ہماری۔ میں نے آپ کو جیسے کہ بتایا یہ بڑا لمبا ٹاپک ہے، تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا نا وہ کروں۔ ایزوسپرمیا جس میں سپرم نہ ہی ہو، اس میں آپ دیکھیں یہ اکثر ان لوگوں میں دیکھا جاتا ہے جو بہت ہی کمزور ہوتے ہیں، گرمی انہیں شدید لگتی ہے، بھوکے ہوتے ہیں، سیکس کے بھوک ان میں زیادہ ہوتی ہے، کھانے کی بھوک ان میں زیادہ ہوتی ہے، دبلے پتلے ہوتے ہیں، گرمی بہت زیادہ لگتی ہے۔ تو دوائی آپ کے ذہن میں آ چکی ہوگی کہ کون ہے، ہر وقت حرکت میں رہنا چاہتے ہیں، شدید غصے والے ہوتے ہیں، آئیڈیوم سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ دوسری دوائی ہے ایکس رے۔ ایکس رے وہ لوگ ہیں جو
عام طور پہ جو دیکھے ان میں مکس میازم چاہے خاندانی طور پہ ہے یا وہ خود مختلف قسم کی خواتین سے ان کا تعلق رہا ہو اپنی زندگی میں، تو وہ پھر ایکس رے سے ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور ایکس رے جو ہے وہ ایک لمبے عرصے کے بعد دہرانی چاہیے، جو جلدی جلدی نہیں دہرانی چاہیے، چاہے اس کی 30 طاقت ہی کیوں نہ ہو، وہ دیر دیر سے. اور نیکسٹ ہماری ایک اور ریمیڈی ہے کوبالٹم. اس میں رائٹ ٹیسٹس میں درد ہوتا ہے اور بغیر سیکسول انٹر کورس کے سپرم کا اخراج ہو جاتا ہے. اس کی ٹانگیں کمزور ہوتی ہیں اور اس کے اعضائے تناسل پہ اور اس کے پیٹ پہ براؤن رنگ کے نشان پائے جاتے ہیں. تو کوبالٹم میں اگر تھوڑا سا یہ سوال کر لیا جائے بڑا آسان رہ جاتا ہے. پائے جاتے ہیں، پوچھا جب کوبالٹم کے علامات مل جائیں اور یہ پوچھ لیں کہ آپ کے سیکسول آرگن پہ یا پیٹ پہ کوئی براؤن نشان تو نہیں پڑ رہے، اکثر مریض جو ہے وہ ہاں میں جواب دیتے ہیں. اور ڈیمیانا جو ہے نا، ہماری میڈیسن بہت زبردست ہے. جو تکلیف بہت سارے لوگ لے کے آتے ہیں اور حکیم ان سے بہت سارے پیسے کماتے رہتے ہیں، وہ ہے پروسٹیٹ گلینڈ کی رطوبت کا رسنا. جو انڈے کی سفیدی جیسی لیسدار ایک رطوبت رشتی رہتی ہے اور اس سے جو ہے نا وہ خشک کر دیتے ہیں حکیم، جس سے انسان جو ہے وہ نامردی کی طرف چلا جاتا ہے، کیونکہ یہ اس کی سپرم کی غذا ہی ہوتی ہے اور اسے سلپری اس سے پیدا ہوتی ہے. یہ اہم ترین چیز ہے. اس کو خشک کر دیا جاتا ہے، کوئی پھٹکڑیاں اور پتہ نہیں کیا، مجھے نہیں پتا وہ حکیم اس میں کیا دیتے ہیں بعض، لیکن وہ اس کو ڈیمینا اور کلکیریا فاس، یہ دو ایسی میڈیسنز ہیں جو پروسٹیٹ کی رطوبت رشتی رہتی ہے نا، لوگوں کو بہت زیادہ آتی ہے مقدار میں، یہ اس کو ٹھیک کرتی ہیں. لیکن ڈیمینا پوٹینسی میں ٹھیک کرتی ہے. مدر ٹینچر میں کچھ جو میرا تجربہ رہا ہے، آپ بھی کر کے دیکھ لیں، مدر ٹینچر میں کچھ دنوں کے بعد پروونگ شروع ہو جاتی ہے اور مریض بجائے اس کے کہ وہ ٹھیک ہو، وہ مزید بیمار ہو جاتا ہے. تو یہ 3x30 ڈیمیانا اس میں اچھا کام کرتی ہے. اور سٹرچنم نکسومیکا کا الکلائڈ ہے، اس میں خواہش نکسومیکا کی طرح بے حد ہوتی ہے اور مسانہ میں مروڑ پڑتے ہیں اور چہرے اور اس کے چہرے کے پٹھے جو ہے وہ سخت اس میں ہوتے ہیں. تو ویسے اس میں نکسومیکا اور اس میں تقریباً علامات ملتی جلتی ہیں. فاسفورس بھی ایک اہم ترین دوائی ہے. فاسفورس کو ویسے دیکھا جائے تو اسے گردوں کے امراض میں، اسے ریڑھ کی ہڈی کے امراض میں، اسے یہ سر کی اور سینے کی ہڈیوں کے ٹیڑے، ان امراض میں بہت کامیابیاں اللہ نے دی ہیں. ٹھیک ہے، وہاں اس کے ساتھ ساتھ یہ سیکسول امراض میں بھی بہت زیادہ کامیابی دیتی ہے. ان پیشنٹس میں دیتی ہے جن میں سیکس اتنا شدید پیدا ہوتا ہے کہ وہ جیسے آپ نے دیکھا کہ ہائیوسائمس کا پیشنٹ جو ہے نا، وہ اپنے اعضاء کو، جنسی اعضاء کو یعنی کہ انکور کر کے تسکین محسوس کرتا ہے. لیکن جو فاسفورس ہے یہ مکمل انڈریس ہو جاتا ہے جب اس کو شدید جنسی خواہش جو ہے وہ پیدا ہو. تو اگر ایسی کیفیت ہے اور ہاتھوں پیروں میں جلن ہے، خاص طور پہ ہاتھوں پہ زیادہ جلن پائی جاتی ہے، تو فاسفورس جو ہے وہ انفرٹیلیٹی کے کیسز میں بہت اچھا رزلٹ ہمیں دیتی ہے. ایک اور ہماری ریمیڈی ہے چائنا سلف، چینینیم سلف جسے کہتے ہیں. اس میں جنسی خواہش جو ہے وہ بہت کم ہوتی ہے، نہ ہونے کے برابر. اور یہ عام طور پہ کب ہمارے کام آئے گی انفرٹیلیٹی کے کیسوں میں؟ جب ملیریا ہوا ہو مریض کو اور اس کا غلط علاج ہو جائے اور اس کے بعد ہم دیکھیں کہ مریض کو تھوڑی سی بھی حرکت پہ جلدی پسینہ آ جاتا ہے اور وہ یعنی کہ اس کو شادی کے 2 سال گزر چکے ہیں، 3 سال گزر چکے ہیں، لیکن اس کے ہاں، اس کی بیوی کے ہاں کوئی اولاد وغیرہ نہیں ہو رہی، تو یہ چھوٹی سی بات سے پہچانے، تھوڑی سی حرکت سے پسینہ آ جاتا ہے اور ہسٹری میں ملیریا موجود ہے، اس کا غلط علاج موجود ہے، تو چینینیم سلف جو ہے بہترین کام کرے گی. ویریکوسل میں ہمارے پاس جو اچھی دوائیاں ہیں، میازمیٹک تو دوائیاں ساتھ چلیں گی ہی، لیکن اس میں جو بڑی دوائی ہے ہیمامیلس ہے، پلسٹیلا اور کلکیریا فلور. چاہے ہیمامیلس میں ہو یا پلسٹیلا، میری پریکٹس میں یہ ہے کہ میں کلکیریا فلور 30 میں ساتھ دیتا ہوں، 1 ڈوز ڈیلی، جلدی رزلٹ ملتا ہے. اچھا، ایک اسمال ٹیسٹز، لوگوں کے ٹیسٹز اسمال ہوتے ہیں، چھوٹے ٹیسٹز رہ جاتے ہیں، اس میں آرم میور نیٹ CM1M ہر 7 دن بعد اچھا رزلٹ دیتی ہے علامات کے ساتھ. آرم میٹیلیکم ہے، ایکس رے ہے، آئیوڈیم اور مارکسول. تو ان کی علامات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے تاکہ ہمارا ٹائم بچ جائے. اور میازم میں
یہ سارے کے سارے میازم ہی جو ہے نا وہ اپنی حیثیت کے ساتھ جو ہے نا اپنی علامات کے ساتھ انفرٹیلیٹی کے کیسز میں جو ہے نا وہ ہمارے سامنے آتے ہیں. اس میں ٹیوبرکلوسس آ سکتا ہے، اس میں یہ جو ہے سائیکوٹک میازم کا بہت بڑا رول ہے، ٹھیک ہے، اور سفلیٹک میازم ہے، کینسر میازم ہے، ٹیسٹس کا کینسر اکثر دیکھنے میں آتا ہے جس میں ہماری دوائیاں ابھی آگے میں ڈسکس کرتا ہوں. اور وینیریل ڈیزیزز جو آپ جانتے ہیں، یہ سیکسول ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز، ان کا بہت بڑا رول ہے. وہ بھی اپنی علامات کے لحاظ سے میازم کے ساتھ دوائیاں جو ہے بہت اچھا رہ جاتی ہیں. جو ذکر میں نے آپ سے پہلے کیا تھا کہ عزائے تناسلی کی حالت وہ کیا ہے مریض کی، ان کیسز میں جو کہ ٹھیک نہیں ہو رہے ہمیں دیکھنا پڑتا ہے. تو اس میں لائکوپوڈیم ہے، اس کا جو مریض ہے اس کا عزائے تناسل اگر اس پہ سوال کیا جائے تو وہ ٹھنڈا ہوگا اور چھوٹا ہوگا. اور ایگنس کاسٹس جو ہے اس میں ٹھنڈک بھی ہوگی اور پلپلا پن بھی پایا جائے گا اور بالکل لوز. ٹھیک ہے، یہ عجیب سوالات ہیں لیکن ایسے ہی ہیں، پوچھنے پڑتے ہیں. اور ایگنس کاسٹس بھول جانے والا بہت زیادہ ہوگا، سیکسول ڈیزائر بالکل نہیں ہوگی. اور موسکس جو ہے یہ بزرگوں میں زیادہ اور شوگر کے مریضوں میں استعمال ہوتی ہے. ویسے تو عزائے تناسل انتہائی سکڑا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب اریکشن آئے تو پھر صحیح پوزیشن میں آ جاتا ہے. تو اور غصے والے بہت شدید یہ مریض ہوتے ہیں. اور نیوفرلیٹم اور موسکس میں ہمیں موازنہ کر لینا چاہیے. تو نیوفرلیٹم بھی عزائے تناسل بالکل سکڑے ہوئے اور اس میں، لیکن موسکس میں جو ہے نا وہ ایسے سکڑ کے جیسے چھوارے بن جاتے ہیں، اس طرح کے ہو جاتے ہیں. اور نیوفرلیٹم میں جو وہ پیچھے کی طرف بالکل کھنچ جاتے ہیں. مائکرو پینس یا اسمال عزائے تناسلی، اس میں بڑے اچھے رزلٹ مجھے ملتے ہیں. اکثر جو نوجوان لوگ آتے ہیں نا یا تھوڑی 40-50 سال کی عمر میں، ان میں دیکھا جاتا ہے کوئی ماضی میں نا شدید ترین غم کی ہسٹری ملتی ہے، شدید ترین غم انہیں لگا ہوا ہوتا ہے. اس کے بعد اگر ان کا عزائے تناسل چھوٹا ہو جائے تو پھر اگنیشیا بہترین کام کرتی ہے. اسی طرح میں نے میرے ذریعے اللہ نے کئی لوگوں کو اور شفا دی، وہ لوگ جو سیکس کا بے حد استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کے جسم میں ہلکا ہلکا لرزہ ہو جاتا ہے. اگر لرزہ نہ بھی ہو، ایک میرے پیشنٹ نے بتایا کہ جب وہ سجدے میں جاتا ہے تو اسے لگتا ہے اس کی آنکھوں کے ڈیلے وہ حرکت کرتے ہیں، ویسے نہیں کرتے لیکن پینڈولم کی طرح ایسے ذرا کانپتے ہیں. اگیریکس سے ایسے کیس بہت زیادہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور اسمال پینس میں کلکیریا کارپ کا بڑا رول ہے. جو لوگ بہت موٹے ہوتے ہیں اور پیٹ بہت زیادہ نکلا ہوا ہوتا ہے، ان میں ظاہر ہے جو پینس کے سامنے والا حصہ ہے پیوبک ایریا، اس میں چربی کی ایک بہت موٹی لیئر ہوتی ہے. ان کا وزن کم کرانے سے جو ہے نا وہ اسمال پینس جو ہے وہ انلارج ہو جاتا ہے خود کو. اسی طریقے سے اسٹیفی سیگیریا اور آیوڈیم اپنی علامات میں آپ پہچان لیں گے. تو اسٹیفی سیگیریا اور آیوڈیم ان کا بہت بڑا کردار ہے، لائکوپوڈیم کا بہت بڑا. اپنی علامات کے لحاظ سے یہ دوائیں جو ہے اسمال پینس کے لیے بہت اچھی ہیں. یہ جو تیل کی بالشیں ہیں اور مختلف جو حکیم اور مختلف لوگ دوائیں دیتے ہیں، یقین مانیں کہ بالکل جھوٹ ہے، فراڈ ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. جو نیچرل سائز ہوتا ہے بعد میں یہ چھوٹا ہو گیا وہ واپس آ جاتا ہے. ہاں میرے پاس ایک کیس ایسا آ چکا ہے. یہ ہماری ایک دوائی ہے ٹیسٹس، اورچیٹینم بھی اسے کہتے ہیں، کچھ لوگ اورکائٹینم بھی کہتے ہیں، 3X میں. ایک میرے پاس کیس آیا تھا، عمر تقریباً تھی 27 سال، نہ مونچھیں تھی نہ داڑھی تھی، اور جو پینس تھا وہ بھی مائکرو پینس تھا، اور ٹیسٹس بھی بہت، یعنی کہ یہ سمجھیں ایک بیر جتنے تھے، لیکن اس کو شادی کی خواہش تھی. تو میں نے ایک تجربے کے طور پہ برائٹا کارب 30، اورکائٹینم 3X اور سفلینم 1M، یہ سفلینم 1M ہر 7 دن بعد، اور یہ 2 دوائیاں جو ہے یہ صبح دوپہر شام، اسے تقریباً 1 سال استعمال کرائیں. اس کی مونچھیں بھی آ گئیں، اس کی داڑھی بھی آ گئی، وہ نارمل انسان ہوا، اس کی شادی ہوئی، ایک بچہ بھی ہوا. پھر وہ ہمارے ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر کا بھائی تھا، ان کو وہ پتہ چلا کہ یہ جو ابھی علاج اس کا جاری تھا. تو میں نے اسے کہا تھا کہ آپ نے یعنی کہ کم سے کم 3 سے 4 سال علاج جاری رکھنا ہے. اس نے تقریباً میرا خیال ہے 2 سال علاج جاری رکھا، وہ بالکل ٹھیک ہو چکا تھا. یہ بڑی پرانی بات ہے. میازمیٹک سفلینم کے علاوہ مجھے کوئی اور پتہ نہیں تھا کہ اور مجھے کیا دینا چاہیے اس زمانے میں. تو اس نے علاج چھوڑ دیا. چھوڑنے کے کچھ عرصے بعد
مونچھیں جھڑی، پھر داڑھی جھڑ گئی، پھر باقی ساری چیزیں ویسی ہو گئی. اور اب بھی وہ کبھی کبھی آتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں. ایک بچی ہے ان کی، اب ماشاءاللہ بڑی ہوگی. اچھا، ایک ایسے بھی میرے پاس کیس آ چکا ہے جس کی وجہ سے یہ مجھے ڈھونڈنا پڑا، اور ڈاکٹر عثمان غنی نے میری اس میں بڑی ہیلپ کی اور وہ مریض ٹھیک ہوا. ایک مریض تھا، اسکول کا ٹیچر تھا، اور وہ کہتا تھا پڑھاتے پڑھاتے نا مجھے ہاتھ لگا کے تلاش کرنا پڑتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ میرا پینس جو ہے وہ ہے ہی نہیں. اور وہ کہتے ہیں میں بہت زیادہ اس پہ تنگ. تو کوکا 1M ہر 7 دن کے بعد دینے سے نہ صرف یہ کہ اس کی سیکسول پاور بحال ہو گئی، بلکہ وہ ٹھیک ہو گیا. کوکین بھی اس کی بڑی دوائی ہے. تو ابھی ہے تو خیر بہت لمبا، میں اسے تھوڑا سا مختصر کر دیتا ہوں. ایک جو آپ نے آج کل دیکھا ہے، وہ جو ایک قانون پاس ہو گیا، مرد کی مرد سے شادی اور عورتوں کی عورتوں سے شادی، اس میں ہم بڑا جہاد کر سکتے ہیں، بڑا اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں. اور آئے دن ہم سب کے پاس ایسے کیسز آتے رہتے ہیں، لوگ بتاتے رہتے ہیں کہ فلاں میل یا فلاں فیمیل جو ہے وہ ہم جنس پرست ہے. اس میں بہترین میڈیسنز ہیں ہم ہومیوپیتھی کی، اور ان کا بہترین رزلٹ ہے. جتنی دوائیاں میں آپ سے ذکر کروں گا یہ ساری کی ساری جو ہے نا اس میں کام کرتی ہیں، اور بہترین کام کرتی ہیں. میں ذرا اسے مختصر کر کے وہی ڈسکس کر لیتا ہوں. نیٹرمیور 10M بہت اچھا کام کرتی ہے اس میں. یہ ایک انڈیا کے ڈاکٹر ہیں KS گوپی، ان کے تجربات سے میں نے فائدہ اٹھایا اور میں فائدہ اس سے حاصل کر چکا ہوں. اسٹیفی سیگیریا بہت اچھا رزلٹ دیتی ہے، خاص طور پہ میل اگر جب ہوں اور وہ دوسرے میل کو یا فیمیل کو غلط طریقے سے استعمال کرنا چاہیے. اسٹیفی سیگیریا بہترین کام کرتی ہے. اور پلاٹینا جو میل اپنے ساتھ بدفعلی کروانا چاہتے ہیں، میل یا فیمیل غلط طریقے سے، پلاٹینا اس میں بہترین کام کرتی ہے. اور ایسڈ فاس بھی ایسے ہی لوگوں میں بہترین کام کرتی ہے. پلاٹینا کا ایک کیس ابھی ڈاکٹر کاشف عمران کے پاس آیا تھا اور وہ ٹھیک ہوا، تو میں انہیں کہوں گا کہ وہ اپنے اس میں تھوڑا سا اس کا ذکر ضرور کریں، کیونکہ معاشرے کی بڑی اصلاح ہوگی اس سے. تھائیمول جو ہے ماسٹربیشن سے بچانے کی بھی بہترین دوا ہے، اور ہم جنس پرستی کی بھی اچھی دوا ہے اپنی علامات کے ساتھ. اور فیمیل میں اگر وہ پلاٹینا ہے، لیکسس، نیٹرمیور اور اسٹیفی سیگیریا. یہ ڈاکٹر KS گوپی کی بک سے میں نے پڑھا تھا اور میں نے اسے صحیح پایا. میرے پاس کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایسے کیسز بہت زیادہ آتے ہیں، تو میں نے یہ دوائیاں علامات کے ساتھ جب دیں تو صحیح رزلٹ آیا. اور لائکوپوڈیم، میڈورینم، پلسا اور تھوجا یہ میل کے اس میں اچھا کام کرتی ہیں. میڈورینم جو ہے نا خاص طور پہ، یہ چاہے میل ہو یا فیمیل ہو، اس میں میڈورینم اگر ساتھ دی جائے تو پھر دوبارہ مریض جو ہے نا اس طرف کم ہی آتا ہے، اس بد فعلی کی طرف. ابھی ٹاپک بہت لمبا ہے، میرا خیال ہے کہ اتنا ہی کافی ہے. اور میں بھی بہت تھکا ہوں. میں نے ابھی رستے میں بتایا 3 دن سے میں لگاتار جاگا ہوں، 2 گھنٹے 1 گھنٹے سویا تھا. میری طبیعت صبح بے حد خراب تھی، گاڑی میں سوتا ہوا آیا. اللہ تعالیٰ بہت عزت دے ڈاکٹر عثمان غنی کو، اور بہت ان کا رتبے بلند کرے، اور ان سے مخلوق خدا کو خدمت پہنچائے. صرف ان سے گلے مل کے اور میں ٹھیک ہو گیا. میں جو ہے نا، یہ گواہی دیں گے میری یہاں بیٹھے ہوئے، میں جو ہے نا سیٹ پہ لیٹا ہوا تھا، سویا ہوا تھا، اور میرا جسم ایسے ٹوٹ رہا تھا جیسے کسی نے مجھے جو ہے نا کسی چھت سے نیچے پھینکا ہو. لیکن جیسے ہی میں ڈاکٹر صاحب سے ملا میں بالکل ٹھیک، اب بھی ٹھیک ہوں، بس ہلکی سی تھکاوٹ رہ گئی ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ میں کوشش کروں گا اسے بہت آسان کر کے، اور صرف ایک ابھی تو یہ تھوڑا ہم نے وہ کیا نا، 2 3 دوائیوں پہ کبھی ہم ڈسکس کر لیں تو میرا خیال ہے ٹوٹل 12 13 دوائیاں بنتی ہیں ٹوٹل، جس میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ کہ آپ کا کوئی کیس رہ جائے. اور ڈاکٹر عثمان غنی جو ہے، انہوں نے اپنا خود اگر بتا دیں تو کچھ میڈیسنز جو مجھے بتائیں، جن میں کالیفاس ہے، جس میں آرنیکا ہے، جس میں ایوینس ٹائیوا ہے، خاص پوٹینسیز میں جس میں لیکسس ہے. تو جو میرے کیس پھنس جاتے تھے، اور پھر وہ ظاہر ہے کہ جب آرام نہیں آتا تھا تو وہ یا حکیموں کے ہتے چڑھتے تھے یا سیکس اسپیشلسٹ کے پاس، پھر میرے پاس آ جاتے تھے، پھر ان کے پاس چلے جاتے تھے. وہ تقریباً کیسز جو ہے نا وہ ٹھیک ہو گئے اللہ کی رحمت سے، اور اللہ نے معاشرے میں بڑا مقام دیا اس لحاظ سے.
اور میں یہ کہوں گا کہ یہ بڑا ہمارا صدقہ جاریہ ہے. آپ سب لوگ صرف ان لوگوں کا علاج کریں جو شادی شدہ ہیں اور جو شریف النفس ہیں نامردی کے طور پہ, ٹھیک ہے نا. ان لوگوں کا علاج نہ کریں جو صرف اور یعنی کہ بے حیائی کے لیے ہمارے پاس آتے ہیں. یہ تھوڑا سا ہمارا ڈسکس کرنے سے میں پتہ چل جاتا ہے. مریض خود بھی بڑے شوق سے بتا دیتا ہے کہ میں بڑا عیاش ہوں. ان کو پھر آپ وہ دوائیاں دیں جن سے ان کی یہ جو عیاشی والی عادت ہے اور یہ ختم ہو. ان میں سیکس کو انکریز کرنے کے لیے جو نام نہاد قسم کے کمپاؤنڈ ہمارے پاس آ رہے ہیں اور مختلف قسم کی دوائیاں کمپنیاں بنا رہی ہیں, ہرگز نہ دیں. ان سے فوری طور پہ معاشرے میں بے حیائی پھیلتی ہے اگر کوئی اس قسم کے لوگ آتے ہیں. اور اگر شادی شدہ لوگ آتے ہیں تو ان کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ یہ دوائیاں جینیٹل آرگن کی طرف بلڈ فلو کو بہت زیادہ بڑھاتی ہیں. 80 سال کا بھی بندہ اپنے آپ کو 18 سال کا فیل کر لیتا ہے, لیکن اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ سیکس لیس ہو جاتے ہیں بالکل. اور یہ سیکنڈری ایکشن, آپ کو دوائیوں کا پرائمری اور سیکنڈری ایکشن کا پتہ ہے نا. جو دوائی کا پرائمری ایکشن ہے وہ سیکس کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ وہ اعضائے تناسل کی طرف بلڈ فلو کو بہت زیادہ بڑھاتا ہے. پھر جسم کا ایک اس سیکنڈری ایکشن آتا ہے جو اس کی طرف بلڈ فلو کو کم کر دیتا ہے. اس وجہ سے ہمیں بار بار جو ہے وہ اس قسم کی دوائیاں کھانی پڑتی ہیں, جس سے آہستہ آہستہ جو ہے سیکسول اعضاء اور ہمارے باقی ہارٹ ہے, ہماری کڈنیز ہیں اور ہماری نروز ہیں وہ ڈیمیج ہوتی جاتی ہیں, اور آخر کار انسان ایک نکارہ انسان کی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے. تو پھر اس کا علاج بہت مشکل ہو جاتا ہے لیکن بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ کوئی کمپاؤنڈ وغیرہ اور یہ ہرگز نہ دیں, تھوڑی کاؤنسلنگ کریں لوگوں کی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈاکٹر گلزار رحمۃ اللہ علیہ, اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے, انہوں نے ایک بات بتائی تھی, اس سے بھی میں بہت زیادہ فائدہ حاصل کر رہا ہوں. یہ میں آخری بات بتا کے جاتا ہوں. میں اکثر میل اور فیمیل کو جنہیں سیکسول انٹرکورس میں لذت محسوس نہیں ہوتی, یا پارٹنر سے نفرت ہوتی ہے, یا ان میں امپوٹنس ٹائپ کی کوئی کیفیت پیدا ہو رہی ہوتی ہے, انہیں بتاتا ہوں کہ 3 مہینے تک میل نے فیمیل کو یا فیمیل سے میل کو نامحرم کو نہ دیکھنا ہے, نہ اس کی آواز سننے کی کوشش کرنی ہے. تو اس سے جو ہے نا تقریباً 80% کیسز اسی طرح بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو آپ نے بھی اس کی پریکٹس کرانی ہے, ٹھیک ہے. انشاءاللہ دیکھیں گے اس سے بھی کامیابیاں ہوں گی. جب ہم دیکھتے رہتے ہیں نا اپنے پارٹنرز کے علاوہ ہٹ کے دوسرے لوگوں کو, تو ان کی جو ایک تخیل اور خیال ہے وہ ہمارے ذہن میں نقش ہو جاتا ہے. پھر ہمیں جو ہمارا پارٹنر ہوتا ہے وہ اتنا اچھا لگتا نہیں ہے. اس سے جو ہے پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں سیکس کے. آپ یہ میں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں, آپ یہ تجربہ کر کے دیکھیں, کوئی دوائی نہ کھائیں, ٹھیک ہے. آپ نامحرم کی آواز آپ کے کانوں میں نہ جائے, مجبوری کے تحت کے علاوہ بات ہے, اور نامحرم پہ آپ کی نظر نہ پڑے, چاہے وہ میل ہے یا فیمیل ہے. 3 مہینے آپ یہ پریکٹس کریں. اگر آپ کا سیکسول سسٹم نہ ٹھیک ہو جائے تو آپ میرے سے گلہ کریں, ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تھے ہومیوپیتھک ڈاکٹر